جس کو ہونا ہے کامیاب، جس کو چاہیے کامیابی، ہر قدم پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سب کچھ ہو جائے، مجھے خوشحالی، میرے گھر میں خوشحالی ہو جائے، اور میں جس کام میں ہاتھ بڑھاؤں تو 4 گنا زیادہ مجھے فائدہ حاصل ہو۔ تو پتہ اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو میں انشاءاللہ ایک صورت بتاؤں گا کہ وہ صورت فجر کی نماز کے بعد آپ 3 بار پڑھ لیا کریں، اور وہ صورت انشاءاللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں۔ جو انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کو پڑھے گا یا پھر اس صورت کو سنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہر کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کہیں گے رشید بھائی ایسی صورت کون سی ہے؟ تو بالکل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے اس صورت کا ذکر کروں گا، اس صورت کو انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا کہ ایسے ایسے پڑھیے، سمجھے، اور اس کا وظیفہ بھی آپ کریں گے۔ اگر آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا، اور اس کا وظیفہ کرنے کے بعد میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا، اور جو اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ کہیں گے رشید بھائی آج تو بہت بہترین ٹاپک ہے، بڑا اچھی چیز آپ دینے والے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، قرآن مقدس میں کس چیز کا ذکر نہیں ہے، یا پھر کس چیز کے لیے ہر چیز کی کامیابی کا ایک راز ہے قرآن مقدس کے اندر۔ اگر ہم چاہیں تو قرآن مقدس سے الحمدللہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج الحمدللہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہمیں طریقہ تو ہونا چاہیے، ہمیں طریقہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ اب طریقہ کیسے پتہ ہوگا بھیا؟ سمجھے، دن بھر تو ہم گانے سننے ہیں، اور شام کو ہم نے بتایا وظیفہ، آپ وظیفہ کرنے بیٹھ گئے، نہ نماز کا پتہ، نہ درود کا پتہ، نہ پاکی نہ ناپاکی کا پتہ، نہ وضو کا پتہ۔ ارے بھیا وظیفہ کوئی سا بھی کیا کرو تو سب سے پہلے آپ نمازوں کی پابندی شروع کر دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، آپ نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وظیفہ آٹومیٹک، وظیفے میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ کوئی سا بھی آپ وظیفہ کریں، میرے چینل سے یا کسی اور ادر کے چینل سے، کسی چینل سے بھی آپ وظیفہ کریں، کامیابی ضرور ملے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ نمازیں پڑھنا آپ شروع کر دیجئے۔ ایسا نہیں کہ میں نے کہہ دیا نماز جب تک آپ وظیفہ کریں گے نماز پڑھیں گے، نہیں، نماز فرض ہے اور خدائی قرض ہے، پڑھیں گے تبھی ادا ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو یہ قرض رہے گا ہم پر۔ بہت لوگ دنیا، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے بزرگان دین، سادات کرام صاحب، مطلب جو ہے جلسوں میں بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھو گے، جب تک جلسے میں بیٹھے کہتے ہیں ہاں بھائی نماز پڑھیں گے، اور جیسی جلسہ ختم ہوا اس کے بعد پھر ختم۔ داڑھی دیکھ رہا ہو، یہ کام سنت مصطفیٰ پر نہیں، یہ کام بھی نہیں۔ دوستو وظیفہ کوئی بھی کرو، نماز پڑھنا شروع کر دو، پھر وظیفہ کرو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں بابا رشید آفیشیل، بہت ہی پیارا چینل ہے۔ ایک ایک ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لو، آپ کو ایک لفظ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بھی کسی لفظ میں آپ کو جھوٹ نظر نہیں آئے گا۔ 100% نہیں بلکہ 1001% چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ سینہ ٹھوک کر کہ جو بھی بولتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، میں خود حافظ قرآن ہوں، قرآن مقدس کا میں مکمل حافظ ہوں، سمجھے، اور میں وہ نہیں پینٹیئر یا داڑھی منڈا یا پھر ایسا ویسا یہ وہ کہ اپنے اس کے لیے مطلب جو ہے ویڈیو شوٹ کر رہا ہے، اس کے بعد انکم کے لیے یہ سب۔ حالانکہ یہ میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہی الحمدللہ میرا ایک ذریعہ معاش ہے، لیکن غلط طریقے سے نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ وہ میری قسمت کا مجھے ملے گا، چاہے آپ لوگوں کا پیار ہوگا انشاءاللہ، اللہ رب العزت جب چاہے گا تو آپ لوگوں سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ملے گا، اور ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ لیکن میں جو بتاتا ہوں وہ 1001% کلیئر اور سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ الحمدللہ میں بتایا کرتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ قرآن مقدس کی آیتیں اور صورتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا وظیفے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بتانے والا ہوں سورہ یاسین شریف کا، جو کہ قرآن کا دل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کریں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، برابر میں بیل آئیکن کا آپشن ہے اس کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ شیئر کریں گے نا؟ شیئر کریں گے بتائیے، شیئر کر دینا، ٹھیک ہے؟ آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وظیفے کی طرف، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فضیلت اور فائدے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ دیکھیے فجر کی نماز کے بعد نماز چاشت کے وقت میں، نماز چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ ادھر نماز فجر کا وقت ختم ہوگا، 20 منٹ کے بعد سورج نکلے گا، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز چاشت پڑھی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، اسی وقت میں 3 بار سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ میں۔ سجدے میں چلے جائیے، اور وضو وہی رہنا چاہیے جس وضو سے ہم نے نماز پڑھی ہے فجر کی۔ سجدے میں چلے جائیے وظیفہ کرنے کے، اور 3 بار پڑھنے کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، سجدے میں چلے جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کو ملے گی۔ جس مقصد کے لیے کریں گے، جو دعا کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر دعا قبول ہوگی آپ کی۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو دعا بھی کر لیں اور پانی پہ دم کر لیں، انشاءاللہ پریشان حال جو انسان ہے اس کو پانی بھی پلا دیں۔ صبح فجر میں ہو گیا، پھر عشاء کی نماز کے بعد اسی وضو سے 3 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود شریف، سجدے کی حالت میں چلے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ شرط یہی کہ نماز کے پابند ہونا چاہیے، نماز کبھی ترک نہیں ہونا چاہیے، جان بوجھ کے نماز چھوٹنا نہیں چاہیے۔ 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، سورہ یاسین کا یہ وظیفہ کر لو انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھنا کمال کیا ہوگا۔ اگر محلے والے یا پھر دنیا آپ کو دیکھ کر حیران نہ ہو تو مجھ سے بول دیجیے گا۔ اس طریقے سے آپ وظیفہ کیجیے، سمجھ رہے ہیں آپ، کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی، آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اب میں انشاءاللہ تعالی فضیلت اور فائدے اس کے بتا رہا ہوں۔ تمہارا نام ہے یا مصطفیٰ یاسین قرآن میں، تمہارے چاہنے والے اسی صورت پہ مرتے ہیں۔ دہلمی اور ابو شیخ ابن حبان حضرت زید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قریب المرگ ہوں اس کے روبرو یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر آسانی فرما دیتا ہے۔ قریب المرگ کیا معلوم؟ قریب المرگ کسے کہتے ہیں؟ جو مرنے کے قریب ہو، جس کی سانسیں چلتی ہوں، آخری وقت ہو۔ ہم لوگ کہتے ہیں بھیا یاسین شریف سناؤ، یاسین سناؤ، یاسین سناؤ۔ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قریب المرگ ہو، اس کے روبرو یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دیتا ہے، یعنی مرنے کے وقت میں اللہ اس پہ آسانی فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ یاسین شریف سناؤ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام ابو داؤد، نسائی، ابن حبان وغیرہ حضرت معقل بن یسار سے نقل کرتے ہیں کہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے۔ جیسے ہمارا دل یہ ہے نا، ویسے قرآن شریف کا بھی دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے اسے پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا۔ لہذا تم اسے اپنے مریضوں کے روبرو جو قریب المرگ ہو پڑھا کرو۔ بہت بڑی چیز ہے۔ وظیفہ میں نے بتا دیا، سمجھ رہے ہیں آپ، فضیلت بتا رہا ہوں اور فائدے بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی اور دارمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ جو شخص اسے 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے واسطے 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا۔ ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا، اور ہم کو پڑھنا ہے 3 بار تو کتنے ہوگا؟ 30 قرآن شریف۔ او ہو، فری میں اتنی دولت، اتنی بڑی نعمت فری میں! آپ 1,00,000 2,00,000 لے کے چلے جانا، یہ نعمت نہیں ملے گی۔ سونا چاندی خرید کے لا سکتے ہو، جو کہ سونا چاندی صرف دنیا میں ہے، استعمال کر سکتے ہیں ہمارا، لیکن نعمت آپ کو اگر ملی ہے تو ایک بار یاسین شریف پڑھنے سے 10 قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب۔ ٹھیک ہے، آگے سنیں۔ امام دارمی اور طبرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں جو شخص رات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا۔ مریض اچھا ہوگا خواہ اس کا مرض کتنا ہی شدید اور مریض کتنا ہی ضعیف اور کمزور کیوں نہ ہو، کتنا بھی شدید مریض ہو، مرض ہو، انشاءاللہ وہ بھی جاتا رہے گا۔ پڑھیں، دم کریں، دعا کریں اور پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ ٹھیک ہے، دھیان سے مس نہیں کرنا ہے، پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ؟ کون کون پڑھیں گے تو کمنٹ میں بتا دینا ذرا سا۔ آگے کیا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ وہ بھی سن لیں، کیونکہ وظیفہ اسی لیے میں نے پہلے بتا دیا ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ اب آخر میں انشاءاللہ میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے فائدے بیان کر رہا ہوں، اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ امام طبری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں جو شخص رات کو ہمیشہ سورہ یاسین شریف پڑھتا رہے گا اور پھر اسی حالت میں مر جائے تو وہ شہید مرے گا۔ اوہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ اوہو، فرشتوں نے سن کر کہا کہ اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ نازل ہوں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے پڑھا تھا، تو فرشتوں نے کہا تھا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور ان دلوں کو بشارت ہو جو اس کو اٹھائیں اور زبانوں کو بشارت ہو جو اس کو پڑھیں۔ آہا،
سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی عجیب چیز اس کا دوستو، حالانکہ وظیفہ میں نے کیا، سب کچھ کرتا ہوں میں، لیکن فضیلت یار پہلی بار میں بھی سن رہا ہوں اور میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں میں پڑھ کر، ٹھیک ہے؟ بڑا یار، اتنی طاقتور، دنیا کی اتنی طاقتور کوئی چیز ہی نہیں ہے، فری میں لاکھ 2 لاکھ خرچ کرو گے جب بھی اتنی بڑی دولت نہیں ملے گی۔ آگے سنیں، حضرت ابو بکر ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو سورہ یاسین شریف کو شروع سے اذ جاء المرسلون تک پڑھے، وہ پھر جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اذ جاء المرسلون، سمجھ رہے ہیں آپ کہاں تک؟ یہ 22ویں پارے میں جو ہے اذ جاء المرسلون، دیکھ لینا آپ 22ویں پارے، 22 اور 23ویں میں ہے، جہاں تک ہو مرسلون اذ جاء المرسلون، اگر وہاں تک پڑھ کر اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی 1001%۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ یاسین شریف کو دن کے شروع حصہ میں تلاوت کرے گا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ شروع حصہ فجر کی نماز کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا، جی ہاں، جو میں نے آپ کو بتایا فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ پڑھو گے تو حاجت پوری ہوگی۔ فوائدیہ شرجیہ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کو صبح کے وقت پڑھے شام تک فرحت و سرور میں رہے، اور شام کو بھی پڑھے تو صبح تک مسرور رہے، یعنی صبح پڑھے دن بھر خوش رہے اور شام کو پڑھے رات بھر خوش رہے، مزہ ہی مزہ، سونے پہ سہاگا، پڑھتے رہیے انشاءاللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک جنازے کے ساتھ نکلا، جب میت کو دفن کیا گیا اور لوگ لوٹ کر آئے، رات کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتا اس شخص کی قبر میں گھسا اور تھوڑی دیر بعد اژدہا بن کر نکلا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے سوکھی زبان باہر نکالتا ہے اور ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس میت کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، سمجھے، مگر مجھ کو سورہ یاسین نے باز رکھا۔ او ہو، وہ انسان سورہ یاسین شریف پڑھتا تھا، کتا ایک اس کی قبر میں چلا گیا، لیکن یاسین شریف نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کو پھاڑ دیا، اس کی آنکھ پھوڑ دی، سمجھے؟ جی ہاں، مگر سورہ یاسین نے باز رکھا اور میری آنکھ نکال لی، اور کہا اگر یہ شخص سورہ ملک بھی پڑھتا ہوتا تو میری دوسری آنکھ بھی نکال لی جاتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مسلمانوں کے قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھے، اس سے تمام قبرستان والوں کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والے کو قبرستان کے اموات کے تعداد کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، جتنے لوگ دفن ہیں ان کے برابر اس کو نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنے سے پڑھنے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور مردوں کو بھی فائدہ اس سے پہنچتا ہے۔ یہ تھی فضیلت اور یہ تھا فوائد۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اب یاسین شریف کی تلاوت کریں گے، اس کا وظیفہ کریں گے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ میری بات کو ایک بار یقین کر لو، شاید آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس چیز میں پڑ جائیں۔ کاروبار کرو، کام کرو، صبح اور شام میں کوئی بھی انسان کام پہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ باہر سے آ رہے ہو، اگر نمازیں آپ کی قضا ہو گئی، نماز وہ قضا بھی ادا کرو اور ادا بھی ادا ہو، عشاء کی نماز پڑھو اور اس کے بعد وظیفہ کرو، انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ملے گی آپ کو۔ ہمارا مشن، ہمارا مشغلہ یہی رہتا ہے کہ اچھی چیز، اچھی جانکاری آپ لوگوں کو ملے۔ چلیے انشاءاللہ تعالی ویڈیو کیسا لگا پلیز ہمیں کمنٹ میں بتانا۔ زندگی باخیر رہے، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ولاگ۔